بسم اللہ الرحمن الرحیم. Islamic Research Center. آج کے دجالی دور میں خوف ایسا آتا ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو فتنے میں پڑنے کے چانس بھی زیادہ ہیں. آپ اندر سے ہی ڈرے ہوئے لگتے ہیں. باہر تو اتنا دجالی دور نہیں ہے، آپ اندر سے بہت زیادہ ڈر گئے ہیں. فتنے کا دور یقیناً ہے، لیکن یقین جانے کہ آج بھی جن کے بچے یا جن کے بچوں پر ان والدین کی نظر ہے، آج بھی نیک اور صالح بچے ہیں، اور یہ رہے گا سلسلہ قیامت تک. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ بچے پیدا ہوں گے اور یہ خراب ہوتے جائیں گے. اب اتنا بھی تو ذمہ داری والدین کی ہے نا کہ بچے کی تربیت کے لیے کچھ وقت نکالیں، بچے کی تربیت کے لیے اس کو وقت دیں. آپ 24 گھنٹے فلاں این جی او کے ساتھ ماں جا رہی ہے، فلاں این جی او کے ساتھ باپ جا رہا ہے، فلاں کام یہ ماں کر رہی ہے، فلاں باپ کر رہا ہے، بچوں کو چھوڑا ہوا ہے. بچے خراب نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ بچوں کے لیے وقت نکالیں، ان کی تربیت کا انتظام کریں. ان کو شروع میں قرآن پڑھائیں، پھر آہستہ آہستہ قرآن کا ترجمہ پڑھائیں. بچے کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، کوئی منع نہیں، لیکن پہلے اسے مسلمان بنائیں. بچہ مسلمان ہوگا، والدین اس کی صحیح تربیت کریں گے، انشاءاللہ خراب ہونے کا کوئی خطرہ نہیں. دور دجالی ٹھیک ہے، بلکہ یہ بھی شاید کہنا مناسب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، ایک قدسی حدیث ذہن میں رکھیں، لا تسبوا الدہر. دور کا معنی دہر ہے نا، زمانہ. دجالی دور سے معنی کیا ہوگا؟ کہ یہ زمانہ دجالی. اللہ فرما رہا ہے لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بلا نہ کہو، انا الدہر، میں زمانہ ہوں. ان الفاظ سے تو آپ نے گویا کہ ایک بہت بڑی غلطی کر لی ہے. اللہ سے توبہ طائب ہوں، اور بچے زیادہ پیدا کرنے والوں کے دلوں میں خوف نہ داخل کریں. اللہ جن کو بچے دے گا، رزق بھی دے گا، اللہ ان کی تربیت کا موقع بھی دے گا. اللہ نے قرآن کریم میں 2 جگہ فرمایا ہے، لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق. ایک جگہ فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے بچوں کو فقر کی وجہ سے قتل نہ کرو. اور ایک جگہ فرمایا اپنے بچوں کو فقر کے خدشے کی وجہ سے. فقر ہے نہیں، محض خدشہ. جیسے آج کل کہا جاتا ہے نہیں کہاں سے پالیں، وہ پہلے پیدا تو ہونے دو، کہاں سے کی تو بات بعد میں آئے گی. کہاں سے پالیں گے، کیسے پڑھائیں گے، کیسے لکھائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اللہ رب العزت نے دونوں جگہ ساتھ ساتھ فرمایا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں، انہیں بھی دیں گے. اور دوسری جگہ فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں رزق دیں گے. تمہارا بعد میں ذکر کیا کہ تمہیں بھی دیتے رہیں گے. اللہ رب العزت کی رحمتوں سے ناامید نہیں ہونا چاہیے، اور زمانے کو اس طرح کی گالیاں نہیں دینی چاہیے. چانس وانس یہ وہ کو چھوڑیں، اور یہ جتنی غلط روشیں ہم لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں ان کو ختم کریں. اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے.